اور یہ بوجھ مت ڈالیے دماغ پر کہ بڑے بڑے علماء نے کیا کیا، یہ اتنے سارے لوگ کیا ہوگا. ارے اتنے سارے کا کیا ہوگا، آپ کا کیا ٹھیکہ ہے؟ آپ کا ٹھیکہ بس اتنا ہے کہ قرآن حدیث پہ چلنا ہے، بات ختم ہے. دنیا کیا کر رہی ہے؟ یہ جرأت نہیں ہے، جرأت پیدا کریے. صحابہ کے سامنے میں جرأت کرتے تھے تابعی لوگ آ کر کے. ثبوت حدیث لیجیے بخاری شریف کے اندر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة بن اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت. قال وما لي ما اعلن عليه من لعن الله. قالت انی قرأت ما بین دفتین فما وجدت فیہ ما تقول. قال لو كنت قرأتیہ لقد وجدتیہ اما قرأتیہ ما تقوم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلا. قال انه نهى. یہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کی، صفحہ 725 کو جا کے دیکھ لیجئے گا. جرأت میں دکھانا چاہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی کس کس پہ؟ الواشمات والمؤتشمات، گودنا گودنے والی پر اور گدوانے والی پر، کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون پہ لعنت بھیجتا رہتا ہے جو گودنا گودواتی ہے یا گودتی ہے. والمتنمسات، جو بھووں کے بال کٹواتی ہے، باریک بنواتی ہے. والمتفلجات للحسن، اور حسن بڑھانے کے لیے دانتوں کے بیچ میں خلا کرواتی ہے. یہ اس زمانے میں حسن کا معیار ہوا کرتا تھا کہ عورتیں گودنا گودواتی تھیں، خوبصورتی کے لیے بال کو باریک کیا کرتی تھیں اور دانتوں میں خلا کیا کرتی تھی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ان پر جو اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے حسن کے لیے. آج کا بھی زمانہ چل رہا ہے نا، ماڈرنائز، اس میں بھی ہو رہا ہے نا. اس میں بھی حسن کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہوگا. یہ جو بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتے ہیں، سنا ہے میں نے، بال آج بھی سنا ہے کہ باریک کی جاتی ہیں. معلومات ہے آپ کی؟ بہت بہت شکریہ. کہہ رہا تھا میں یہ کہ جو اس زمانے میں تھا وہ آج بھی ہے. وہ جہالت عود کر کے آ رہی ہے، پہلے کے مقابلے جو پہلی جہالت تھی وہ سب اس زمانے میں آ رہی ہے. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام شروع ہوا اجنبیت میں، پھر وہی زمانہ آئے گا جیسا شروع ہوا. اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے لعنت بھیجی ان 4 قسم کی عورتوں پر. یہ خبر پہنچی قبیلہ بنو اسد کے خاتون کے پاس. کسی نے جا کے بتا دیا کہ آج صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیج دیا. فجات، دیکھیں وہ خاتون چل کے آ رہی ہیں، وہ صحابیہ نہیں ہے، غیر صحابیہ ہیں، تابعی ہیں. وہ چل کے آ رہی ہیں. آنے کے بعد اس نے کہا صحابی رسول سے انہو بلغنی، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. دیکھیے صحابی کے سامنے میں جرأت. میں یہ بتانا چاہ رہا آپ کو، صحابی سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو ہمت نہ تھی استاد سے پوچھنے کی حضرت کیوں ایسا ہو رہا. اگر پوچھتے تو بے ادبی. کوئی صاحب نے اگر کچھ کہہ دیا، بزرگ نے، عالم نے آنکھ بند کر کے مان لیا فلاں حضرت نے کہا ہے. ارے کیوں کہا ہے بھائی، کہاں سے کہا ہے؟ دلیل تو لو، دلیل تلاش کرو نا. کوئی مولوی سنا رہا، کچھ بھی سنا دے جا رہا. عوام چپ چاپ، دلچسپی نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتے. وہ تحقیق نہ کرنے کے چکر میں آدمی گمراہ ہو جاتا. ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ جن کو کچھ پوچھنا ہو، سوچ کچھ کرنا ہو تو آؤ، میں ہوں صبح تک. وہاں پوچھ لو تو بے ادبی ہو جاتی. اور اسی کی وجہ سے جہالت پھیلتی چلی جا رہی. آپ کو رسول کی اتباع کرنی ہے، جو عالم کہے اس کو کہیے. ثبوت دیکھیے، ایک معمولی خاتون آ رہی ہے اور صحابہ سے استفسار کر رہی ہیں، جواب طلب کر رہی ہیں. مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا جواب دیا عبداللہ بن مسعود نے؟ وما لی لعن علیہ، ہم کیوں لعنت نے بھیجے اس پر جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی؟ کیوں لعنت نے بھیجے جس پہ اللہ نے بھیجی ہے؟ خاتون کیا کہتی ہیں؟ لقد كنت قرأت ما بین الدفتین، 2 دفتیوں کے درمیان جو پورا قرآن ہے نا، میں نے اس کو A to Z پڑھا ہے. ما وجدت فیہ، لیکن اس میں یہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. قربان جائیے، خواتین کا مطالعہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پورا قرآن سمجھ کے پڑھ لیا کرتی تھی. آج ہم مردوں میں نہیں. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ اور اس پر بھی ہم لوگ دھوس دیتے ہیں خواتین کے اوپر.
آج بھی خواتین چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, سمجھ سکتی ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے, وہ گھر میں بیٹھتی ہیں. اور مجبوری تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا, ان کے پاس تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں, کچھ دن نہیں پڑھ سکتی. آپ کے پاس تو ویسی بھی مجبوری نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہاں تو پورا کا پورا مہینے غائب ہو جاتا ہے آپ کا مجبوری میں. کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھنا چاہیے. روز ایک صفائی پڑھ لیجیے, ایک رکوع پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے نا. اللہ نے کیا کہا ہے, وہ ایک کھلا خط ہے قرآن آپ کے لیے. خاتون کہتی ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے جو دفتیوں کے درمیان ہے, اب پایا نہیں میں نے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. صحابی رسول ناراض نہیں ہوئے, گستاخ نہیں کہا, بے ادب نہیں کہا. کیا پیارا سا جواب دیا, فرمایا ان کنت قراتی لقد وجدتی, اگر تو سمجھ کے پڑھتی نا تو پا لیتی ہے قرآن میں ہی, تیری سمجھ میں نہیں آیا. پھر فرمایا کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے, اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تمہیں جو دیں, رسول جو تمہیں دے لے لو, اور جسے روکے رک جاؤ. کیا تم نے وہ آیت پڑھی ہے؟ خاتون نے کہا یہ آیت تو ہے, یہ قرآن کی آیت تو ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے منع کیا, لعنت بھیجا ایسے. رسول نے دیا نا, اور رسول نے جو دیا گویا اللہ نے دیا, تبھی تو رسول نے بتایا. قرآن میں بھلے وہ چیز کھل کر نہیں ہے, لیکن ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں وہ لو, جن سے روک دے رک جاؤ. کھل کے بتایا گیا نا. اب سمجھ میں آیا خاتون کی کہ یہ تو قرآن میں ہے. یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں, ہم پہنچے نہیں وہاں تک. میں اس حدیث سے صرف یہ دکھانا چاہ رہا آپ کو کہ آپ کے اوپر یہ بندش نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں حضرت نے کہا ہے, چلنا حضرت نے کہا. یہی وجہ ہے گمراہی کی کہ میں کیسے جرأت کروں. آپ پابند قرآن و سنت کے ہیں, آپ کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے. آپ نے اللہ سے یہی معاہدہ کیا ہے نا کہ تیرے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے, اور تیرے رسول کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانیں گے. یہی معاہدہ کیا نا, اسی پہ عمل کرنا پڑے گا نا. ہدایت چاہیے تو ایسے ملے گی, اور محبت رسول چاہیے تو ایسے ملے گی.